اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کے بارے میں جو لوگ ہمارے نبی جو افضل الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ اور جن کے بارے میں جو ہے تو انسانوں کے کردار کو جو ہے بلند کرنے آئے ہیں، ایسے نبی کے بارے میں ایک مفتی طارق مسعود جو پاکستان کا بڑا مفتی بنا ہوا ہے، اس نے جو یہ گستاخی کی کہ ان کچھ پڑھنا لکھنا کچھ آتا غلطیاں ہو جاتی تھی آیتوں کے تلاوت میں، آیتوں کے جو درست کر دیتے تھے صحابی انہیں جب غلط پڑھتے تھے۔ اس طرح سے جو گستاخی ہے، بے انتہا گستاخی ہے، وہ جو کہ یہ لوگ جو ہے ایسے جاہل لوگ جو ہے قرآن کو جب پڑھتے ہیں نا تو اس کو سمجھنے میں ان کی جو تو دقت ہوتی ہے، یہ پڑھ نہیں پا رہا کے برابر پڑھے بھی تو اس کا ترجمہ بھی پڑھے تو اس کو عقل اور اس سے سمجھنا نہیں چاہتے۔ ایک آپ جو اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے ہیں یا مدرسے کے نکلتے ہیں، ان سے اگر یہ پوچھے کہ بھئی آپ کا جو استاد ہے وہ جاہل ہے، وہ نہیں ایسا کیسے جاہل ہو سکتا، وہ تو ہم کو پڑھا ہے۔ جو پوری کائنات کو علم دے، جس کے بارے میں وہ کہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ، تو شہر علم مطلب یہ علم جتنا بھی ہے ان کے پاس علم، اب دوسرا کوئی شہر نہیں ہے، دوسرا کوئی مقام نہیں جہاں علم ہو، علم کا شہر جو ہے تو حضور۔ ابھی یہ لوگ جو ہے تو کہاں غلطیاں کھاتے ہیں۔ ایک سورہ عنکبوت کی جو 29 نمبر کا سورہ ہے العنکبوت، اس کی 48ویں آیت ہے، وہ پڑھ کے بھی یہ لوگ بہکتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، اے نبی تم سے پہلے کوئی کتاب نہیں، تم اس سے پہلے نبی ہیں، کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا، اب آگے بھی اس کی تعویل اللہ نے کہا، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ اس پوری آیت کو سمجھنا ہے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ کیوں آپ جو ہے لکھتے نہیں تھے اور جو تو کہیں پڑھے نہیں تھے۔ آپ پڑھ سکتے تھے مگر کسی کے کوئی استاد کے ذریعے نہیں پڑھے۔ کوئی استاد آپ کو سکھائے کہ یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ تے ہے، یوں ہے۔ اگر یہ کسی استاد کے ذریعے پڑھتے تو یہ افضل الانبیاء نہیں ہوتے، وہ آپ استاد جو ہے تو کبھی بھی شاگرد سے افضل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے افضل الانبیاء ہونے کی وجہ سے آپ کو جو تعلیم جو ہے کسی انسان کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے ذریعے، آپ کو جو علم ہے وہ اللہ کے ذریعے علم ہے۔ تو یہاں پہ جملہ کیا ہے، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، آپ کوئی کتاب پڑھتے ہوئے کوئی دیکھتا یا آپ کوئی کتاب، یہ قرآن آیت کے سوا اب جو آپ کو کبھی کوئی کتاب کھولے اور پڑھ رہے ہیں، تو لوگ بولتے تھے وہ کتابوں سے کر کے ایک نئی کہانی ہے، ویسے بھی بولے لوگوں نے تو، اور کہ یقین کر لیتے تھے کہ ارے انہوں نے اتنی کتابیں پڑھی اور اس لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے، صرف وحی الہی ہوتی تھی ان کو، ہر بات جو کرتے تھے۔ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی جو ہے تو آپ کو وحی کے ذریعے آپ کو زندگی تھی۔ تو یہاں پر کیا ہوگا، آپ کو کوئی نہیں دیکھا کہ وہ کتاب پڑھتے تھے، اگر پڑھتے دیکھتے تو کیا ہوتا تھا، اس کے آخر میں بتایا، اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ آپ لکھتے نہیں تھے، کیوں نہیں لکھتے تھے کہ بھئی عرب میں اور دنیا میں ہر جگہ جو تو خطاطی کی نقل کرنے والے ماہرین موجود، اور اگر آپ کا کوئی خط لکھا ہوا خط کسی کو مل جاتا تو غلط بات بھی ویسے ہی لکھ کر جو ہے تو آپ سے جو ہے تو تعویل کر دیتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے دونوں سے محفوظ رکھا تاکہ آپ کے یہاں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دونوں چیزیں اللہ ان کو دیتا تو ایسا ہوتا کہ باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ اب جو باطل پرست ہے ان کے سامنے کوئی یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو رسول کی یہ تو ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے، انہوں تو بولے ایسا، تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے یہ دونوں چیزوں سے آپ کو بری کیوں رکھا کہ باطل پرست لوگ آپ کی اگر آپ کو پڑھتا دیکھتے یا لکھا ہوا کاغذ مل جاتا تو دوسرے اس کے ساتھ جو تو وسوسے پیدا کرنے والے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کتابوں کے ڈھیر میں بیٹھے ہوئے یہ کتاب پڑھے اور نیا ریسرچ کرے، ایسا نہیں، صرف جو آپ کی ہر بات تھی وہ صرف راست اللہ تعالیٰ درست تھی۔ اس لیے آپ کے بارے میں ایسا سوچنا بھی ایک بڑا جو تو گستاخی ہے۔ آپ کو اگر آپ نے پوری انبیاء کی وہ دیکھے تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جب سوال کیا ہاں نام بتاؤ، اور فرشتوں سے سوال کیا، فرشتے نہیں بتا سکے، اور آدم علیہ السلام بتایا کہ آدم علیہ السلام پڑھے تھے، کوئی کتاب پڑھ کے کرے تھے؟ نہیں، بولے وہ علم اللہ نے دیا تھا نا ان کو۔ اسی طرح سے اللہ نے جو علم اسی جتنے انبیاء گزرے ہر انبیاء کو تاریخ میں اللہ نے ان کو علم اور حکمت دونوں دی، اور آپ تو لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے کا یزکی ہیں اور جو تو حکمت سکھانے، اور یہ جو خود جو تو افضل الانبیاء یہ چیزیں سکھایا وہ ظاہر اور یہ ہو سکتا ہے ایک چھوٹے سے بچے ایک ان پڑھ بھی جو تو اس بات کو کہے گا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور یہ جو تو ہمارے بڑے بڑے مفتی ایسی غلط سلط بتانا، تو یہاں پر یہی بتانا ہے کہ ایسا غلط وہ ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔